حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا. جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کوئی چیز دینے بھیجا. ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا. میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا. کہ میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھیں؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے. محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا. حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لب ہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں. کہتے میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتا چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا. محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو. پھر غور کرو، حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں. حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں.
وہ تو دیکھ تو صحیح مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، اور اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی، اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں. یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے، بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا. اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی دیکھیں نا. آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وہ وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے. ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے، سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں، پھر بھی پیکرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی، ایسی باتیں، اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کری. بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا، لیکن آپ نے حیا کا ہی خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات پہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا، لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا، حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے. پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں. لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا، بڑی معروف روایت ہے اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے
چادر مبارک کٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے, حضور لیٹے رہے, عمر آئے, لیٹے رہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے. اچھا ایک بات یہاں, حضرت عمر مزاج کے جلالی ہیں, جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آدمی, لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے, ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے. دروازے پہ دستو, کوئی کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی. فرمایا ذرا رکو. سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے. اللہ کرے آپ سمجھیں یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے, یہ محبوب کی. اوے چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی, یہ پسند ہے یہ پسند ہے, لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے, اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں, تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے, محبوب اٹھے, پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی, سیدنا عثمان تشریف لے گئے, باقی بھی چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے, فاروق اعظم بھی آئے, اور عثمان غنی. یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو, اور رکے, پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا, تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اوئے ہوئے, فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں, میں نہ اس سے حیا کروں. فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے, فرشتے. سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے, حضور حیا کرے, پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے, بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے. حیا کا فروغ ملے گا اگر حضرت عثمان کی زندگی اور سیرت کو عام کی. حیا معاشرے میں عام ہوگی, ہماری اولادیں, ان کو پتہ چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے, خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے, خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے, خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں, خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں ہے جو حیادار ہو, خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار لگے, زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے. اللہ مال تو دے ہی دیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے دیا چونکہ میں نے تم سے تمہارا نہیں مانگتا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے تمہیں دیا وہ تو ہماری راہ میں خرچ کرو نا. تو ہمیں سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ خرچ کرنا کسی نے اگر سیکھنا ہے تو حضرت عثمان سے سیکھے, یعنی دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے. حضور نے فرمایا کنواں پسند آ گیا تو کہا ٹھیک ہے, رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرنا جو ہے, ہمارے ہاں لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں میں سارا سال ہی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیتا رہتا, تھوڑا تھوڑی مدد کرتا رہتا. میں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی آپ دوسروں کی مدد نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے, تاکہ اکٹھے دینے پڑیں گے تو کافی سارے دینے پڑیں گے, مشکل ہوگی, تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں. خرچ کرنا ہے لوگوں نے, لیکن کیا بتائیں آپ کو کس قدر زیادہ مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں جب رب ہمیں دیتا ہے بے حساب دیتا ہے, اور جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں اتنا حساب, اتنی تیاری, اتنا غور. یہ ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا کہ جب دیا اللہ نے ہے تو اس کے راستے میں بے دریغ ہی دینا. اور تیسری بات, حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی, لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے. ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے, بڑا احساس ہوتا ہے اس میں. پہلے انسان اپنا خیال رکھتا ہے, اگر اللہ اسے 5 بچے دے دے تو پھر اس کا احساس بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس نے کئیوں کا خیال رکھنا ہے, کئی چیزوں کا. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ دادا جی ابا جی یہ کہہ رہے تھے بچوں کی شادی کر لوں پھر میں آزاد ہوں, لیکن وہ 5 بچے تھے, اب ان کے 3 بچے, اب احساس اور بڑا ہو گیا. اب بات آگے, جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا احساس بھی, وہ ایک ایک کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو, اس کا کیا کرنا ہے, اس کا. اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان پر فضل بڑھتا ہے نا ویسے ویسے ان کا احساس بڑھتا ہے, خوف بڑھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو عالم ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے جو جتنا جانتے ہیں وہ اتنا اللہ سے. حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا,
کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی. 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے. اتنا نفع ملا. واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا, کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو, یہیں پڑاؤ کر لو, پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے. حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی. کہتے خیمے لگ گئے, رک گئے, ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی. فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے, میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے, بڑے وجود ان کا, بسطتن فی العلم والجسم, موٹے تگڑے. مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے. حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں. کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے, کھڑاؤں کہا جاتا تھا. حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا. صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام. یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو, ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ, پھر دھکے لگ. اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں, اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں. اتنا زبردست سلام لیتے ہیں. وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے, لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ. تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے, محبوب کو آسانی کس بات میں ہے. محبت اس چیز کا نام, اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے نا. وہ راضی کس بات میں ہے, میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا. بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں. آمدام برسرے مطلب وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے. حضور کے دستے مبارک کو چوما, لکڑی کے جوتے پہنے تھے, حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا. انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا. تو جو ہے میری بات پر, یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے. تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی, سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا, آسام مبارک. جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے, دیر ہو گئی, پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے. تو تکلیف محسوس کی. سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی, فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے. اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا, کانپنے لگے, رونے لگے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ. صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا, محبوب نیچے بیٹھ گئے, اپنا قدم مبارک دبایا. حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے. عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے. یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. میں نے حضور کو تکلیف دی, محبوب کو تکلیف دی. کہتے وہ تڑپنے لگے, رونے لگے. یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں, اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا, تو سیدنا بلال حبشی آئے, خیمے کے باہر کھڑے ہو, کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا, کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا. محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں. کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا. آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے, جناب صدیق اکبر سے کہیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے. کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے, سحری کا وقت, حضور تشریف فرما ہے. کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا, اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی. قربان جائے جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا, پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا. سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے, اس لیے تجھے بلایا ہے. فرماتے ہیں اب انتظار تھا
کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا. حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا. جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا. حضور آپ کیا فرمانے؟ کہنے لگے نہیں یار، بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبھو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی. اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد. او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا ہے، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی. تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا. محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرما دیکھیں وضاحت دیکھیں. محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا. تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں. محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی. حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا. تحفے میں رکھ لے سارے. کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو، اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینا واسطے جگرا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ، یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوں گا، شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے. کہتے ہیں واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر، اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا ہے. پیر بھی تو نے دبایا ہے، معذرت بھی بظاہر محبوب علیہ السلام نے کی ہے، اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے. یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ہی ملتا ہے. تو میرے نبی کریم اللہ آپ کو جزا. میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا، جو بات وہ یہ ہے کہ احساس اندر جو کمی ہے نا، جو غلطی ہے اس کا احساس. یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں جی میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے، تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے تو کہتے جی بندہ اچھا ہے نا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے. مجھ سے غلط بات برداشت تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے. صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے، اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کریں کہاں کس سے کمی رہ گئی. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن حضور کے صحابی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی. ایک نظر اس کو دیکھا، پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے، دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے. دوبارہ نظر اٹھی. ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کریں، حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے. جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے. پردہ جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں، اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا ویکھو پردہ ہی نہیں کر دی. اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گند من دیکھتا پھر معاذ اللہ. منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا تمہیں. مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے گا.
سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. یہ سالبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ایک فلاں سالبہ کی بھی ہم نے 7 صحابی ہیں اسے ایک نام. عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی ہیں, 20 میری نظر سے گزر چکے. تو جناب سالبہ بیٹھے تھے, فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے, دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کیا اپنے نبی پاک سے, حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے, جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے, اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں, اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی, یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے عمر ہے نا جی, عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے, یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا, وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے, 40 دن. محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے, میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا, فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے, ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں, چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے, فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں, نظریں میلی ہو گئی, وضو نہیں آنکھوں کا, مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا, میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر, اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والحفیظ, پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے. پتہ نہیں ہم کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, من آنم کے من دانم, پتہ ہی نہیں, اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی, اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے, تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں بربک الکریم. اور ضمیر واحد ہے, میں تفسیر پہ نہیں جاتا, کہا تیرا اپنا رب, بربک تیرا اپنا رب, تیرا رب تو بڑا کریم ہے, تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری, بے ہوش ہو کے گر گئے. گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے, گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سود پڑے, تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا, اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سارا ہے, اس قابل نہیں, بڑا مجرم. تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو, رب نے تجھے معاف کر دیا ہے, اللہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں. اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں. فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں, اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے. بس یہ بات ہوئی تھی, انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئے. پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر. یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی, یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں, سارے سکون سے سو جائیں گے, آپ نہیں سو پائیں گے. اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے, آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے.
اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ ایک سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے، اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے، یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں بن بن کے بیٹھنا، آگے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا۔ ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے کوئی۔ میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل، میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ وہ بو علی سینہ سے، سنیں جی سنیں، بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا، اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن جتن، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پہندائی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی۔ بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہے؟ تو بو علی سینہ چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے، تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا۔ میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے؟ تو کہہ رہا ہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی، کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا، اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، جیسے محلے دار دوست کو شادی بھی ہے، تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی، تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے، کوئی تبدیلی کرنی، تم پتہ نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے، کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں، روز رب کی یہ خیال آ گیا، فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے۔ آج ہم جس شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، بڑی خوبصورتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے امت کے لیڈروں کے لیے کہ یہ دیکھو جان دے دی، اور پھر اس سے اگلی بات، 2 ہی باتیں ہیں مسلمان کے لیے، نبی پاک کے غلام کے لیے، ایک یہ کہ وہ حضور سے پیار کتنا کرتا ہے، اور ایک یہ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نظر میں، یعنی کریم رسول کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی دیکھو نا حضرت عثمان غنی کو،
بہت بڑے تاجر تھے، کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک کے لیے مار کھائی. امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کسی کی غلامی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول کے گدھا بنے تو پھر انہوں نے حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کی، نبی پاک کے صحابہ کی خدمتیں کی، اپنا مال قربان کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول پاک سے محبت فرمائی، اس طرح محبت فرمائی کہ فرمایا کرتے تھے جس دن کا میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا ہے نا، اس دن سے میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ حضور کے دست پاک میں گیا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. اگر تیرے اندر محبت کی رمک دمک ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں ہے، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی. ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے. بیٹھ گئے. پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے. عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے. پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں. بیٹھ گئے. پھر اعلان کیا. حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں، ہڑا نو رہ براندی. درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ پھر کسی سے رستہ نہیں پوچھتا. کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کدھر جاؤں؟ وہ تو ہڑ ہے، وہ کوئی رستہ پوچھتا ہے؟ وہ تو رستہ بناتا ہے. پھر کہا کچھ اور چاہیے تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے اور شامل کر لے میرا حصہ. اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے. یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے. تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری پیش کر دی عرضی. یہاں نا لوگ ناپ تول کے پیار کرتے ہیں، کبھی پیار بھی ناپ تول کے ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کوئی محبت ہے؟ حضور نے تو فرمایا محبت آدمی کو اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی، گونگا کر دیتی. یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اپنا رستہ بناتی ہے، یہ بوڑھے کو توانائی دیتی ہے، یہ بیمار کو قوت دیتی ہے. یہ گر ہو جائے، اگر یہ خالص ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ میں آئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین. محبوب وہ جو مومن تھے نا درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرنے والے 1400 صحابہ، ان سے تو اللہ راضی ہو گیا ہے، ان سے تو رب راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. حدیبیہ میں محبوب آئے، 6 ہجری تھی. فرمایا عمرہ کریں گے. کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے. بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا، اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا. فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر. سمجھدار بڑے تھے نا، بردبار تھے، سیانے بندے تھے، حلیم الطبع. اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی. کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے. ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی. جائیے نا. حضرت عثمان تشریف لے گئے. بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے. میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر، یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو، یا اللہ حجر اسود کی. کتنے لوگ تڑپتے، کتنی خواہش کرتے. اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے، وہ پیدا ہی اس علاقے میں، اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے. جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے. سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے. حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو. وہ صفا مروہ ہے، آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو. وہ حجر اسود ہے، چومنا ہے تو چوم لو. وہ آب زمزم ہے، پینا تو پی لو.
لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے. سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، اور میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی. اب بھل گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر. فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی. اب دیکھنا بھل گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھائی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہوں گے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے. محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے. ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں، فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیدنا عثمان غنی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا. یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا. محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر. 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ. حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا. پر میں آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا. اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا، رسول پاک کی محبت کا. غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے. ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، تو اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، میں کھلاؤ ان کو، عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے. حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ. آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے،
آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں، کیا کرے غریبی میں، بے بسی رلاتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے حسرتیں میرے دل میں، کروٹیں بدلتی ہے حسرتیں میرے دل میں، گلشن مدینہ کی، گلشن مدینہ کی جب بھی یاد آتی ہے، گلشن مدینہ کی جب بھی یاد آتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا، فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے، صبح بھی مدینے کی، شام بھی مدینے کی، صبح بھی مدینے کی، شام بھی مدینے کی، مصطفیٰ کے جلووں میں ہر گھڑی ناتی ہے، مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے۔ جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ ہوا ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے، تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا، ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں،
سخت گرمیوں میں بھی. کہتے میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا. تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی, وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے. تو ایک جیتی جاگتی خاتون, ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے, اس کی انسلٹ کر دی جاتی, توہین ہو جاتی, اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں, میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں, نمازی بھی ہوں, سیٹھ بھی ہوں, چودھری بھی ہوں, نواب بھی ہوں, اور میرا گوشت خراب کر دیا. یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے. وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے. حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی. مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا. کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں, وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں. حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر. تو ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں. تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں. جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں. کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں, وہ دعائیں کراتے نہیں, وہ دعائیں لے لیتے ہیں. ان سے دعائیں نکلتی ہیں. وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے, وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. وہ وفادار ہوتے ہیں, وفادار. اور اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے ہوتے. تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا. ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے, 8 میل آنا پڑے گا. رہنے دو, کھاتے ہی نہیں, چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا. حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی, اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں. صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے. ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے, کمر میں تھوڑی تکلیف ہے, رات میں دیر سے آیا تھا. حضرت عمر نے کہا 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے, چھوڑو. وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا, کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی, پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں. کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں, عصر ان کی ہو جائے گی. کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی, ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا. عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا. عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا, کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا. کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے, جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے. کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا. جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار, وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے. کہتے ہیں میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا, میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح. جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا. ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے, لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں. ضمیر زندہ ہے نا, اندر کے روگ ختم ہو چکے. فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے, میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے, مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے, بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا, اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے, پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے تو جہاں نہیں تو نے پانی ڈالا, تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ, تیری وفا میں شک کوئی نہیں, پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا, اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا, اے اللہ میں جانور تھا, بے زبان تھا, یہ میری غلطی, 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا, میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ, یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے
नौकर को 4 थप्पड़ मार के कहते हैं फिर क्या हो गया, मैं तेरा मालिक नहीं। उसको रुसवा करके कहते हैं फिर क्या हो गया, कोई बात है। यहाँ बहू को 20 गालियां देकर और गरीब रिश्तेदार को बुरा भला कहकर अपने मुलाजिम को लोग नीचा दिखा के खुश होते, कहते हैं देखा ना, पता चला मैं चौधरी हूं, मैं अफसर हूं, मैं फुला होता हूं, मेरी चुदराहट। गुलाम रोने लगा। जनाब उमर कहने लगे अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल, और जो तू मछली लेके आया है ना, ये मदीने के किसी गरीब घर में ले जा, और उन गरीबों को सारी मछली दे के कहना तेरी बख्शिश की दुआ भी करें, उमर की माफी के लिए भी दुआ करें। जब जमीर जिंदा होता है ना, फिर इतनी सी बात भी बोझ बनती है, और अगर जमीर मर जाए तो लोग कत्ल की भी वजाहतें देने लग जाते हैं, लोग करोड़ों की करप्शन करके उसकी भी वजाहतें देने लग जाते हैं, लोग उसके हक में भी, जब जमीर मुर्दा होता है। मेरे महबूब ने वयुज़क्कीकुम की शान के साथ कमाल ये दिखाया, जमीर जिंदा कर दी, जिंदा कर दी जमीर, जरा जरा सी। पढ़िए ना बुखारी, कबीला गामदिया की एक औरत नबी पाक की बारगाह में आई, कोई उसे गिरफ्तार करके नहीं लाया, किसी ने दुर्रे मार के नहीं मनवाया, खुद आई, आके अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं भूल गई थी, शादीशुदा होने के बावजूद जिना कर बैठी हूं, और जब से गलती हुई है सारी सारी रात नींद नहीं आती, हुजूर मेहरबानी की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें यहां मुजरिम मानता ही नहीं, और यहां मुजरिम क्या कह रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि तूने गुनाह किया है, यानी तू साबित करके तो गुनाहगार है कि नहीं। इमाम नबवी शरह मुस्लिम में कहते हैं कमाल है कि वो खातून को साबित करना पड़ रहा है, तो वो रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरे पेट में नाजायज बच्चा है, ये दलील है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा शौहर तो है ही नहीं। शारहीन ने लिखा है कि वो कहीं जिहाद पे थे या जो भी माना था, नाजायज बच्चा है। तो महबूब ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बच्चे की तो नहीं ना, जा जब बच्चा पैदा हो फिर आना। सुनो, कैद नहीं किया जेल में कि भाग ना जाए, इसलिए कि जिनके दिल कैद कर लिए जाए उनके वजूद कैद करने की जरूरत नहीं होती। फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पर आना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं बच्चा पैदा होने के बाद 8 महीने के बाद आई, गोद में चांद सा बच्चा है। कहने लगी महबूबा बच्चा पैदा हो गया, मेरी कभी सजा का ऐलान हो जाए ना, तो हुजूर मेरी वो रातों की नींदें बहाल हो जाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया गलती तेरी है, तेरे बेटे की तो नहीं ना, जा इसे दूध पिला, जब ये रोटी खाने के काबिल हुआ तो दोबारा आना। कैद नहीं किया, 2 सिपाही नहीं साथ भेजे। सहाबा कहते हैं फिर 2 साल के बाद आई, बच्चे के हाथ में रोटी का लुकमा है, आके अर्ज करने लगी महबूबा ये रोटी खाने लग गया है, पर या रसूल अल्लाह मेरी नमाज की लज्जत चली गई। सोनिया मैं काबा तो दूर रह गया, मैं मस्जिद को भी गौर से नहीं देखती कि मैंने तो रब को नाराज किया हुआ है। महबूबा मैं तेरे जलवे भी गौर से नहीं देखती, मैं किसी सहाबी का चेहरा भी नहीं देख पाती, मुझे माफी मिल जाए, मुझे पाक कर दिया जाए, रहमत हो जाए। महबूब ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया अपने बेटे से ज्यादा शफकत करके पालना। सहाबी बच्चा ले गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजा का ऐलान किया, फरमाया ले जाओ इसे रोड़े मारो, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दोनों हदीस के रावी हैं, कहते उसे रोड़े मारे, औरत खत्म हो गई, इंतकाल कर गई, यहां तक मामला उसका था। अब मेरे महबूब ने फैसला फरमाया, अब नबी पाक ने बात इरशाद फरमाई, 2 सहाबियात को बुलाया, फरमाया जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, कफन दो, और जब दे लो फिर मुझे इत्तला करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे उठाया गया, गुस्ल दिया, कफन दिया, जब इत्तला दी ना तो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया सफे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, सफे बनाओ मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। समझने की बात, सफे बनाओ मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसका हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, और फिर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के खाल उतार के बांट दिया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करते रहे। इतना टाइम हुजूर ने लगाया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इसके लिए जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो महबूब ने फरमाया चुप कर, तूने उसका गुनाह देखा है, एहसास नहीं देखा, तूने उसकी गलती देखी है, तौबा नहीं देखी। और क्या जुमले हैं, क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे उसने ऐसी आला तौबा की है, ऐसी आला तौबा की है
اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. مسئلہ یہاں یہ بن گیا, احساس رخصت ہو گیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. اور یہ یاد رکھیں, عادتیں بدل جایا کرتی ہیں, عادتیں بدلتی ہیں. حضور عادتیں بدلنے تو آئے ہیں, اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں, حضور اخلاق سنوارنے تو آئے ہیں. انسان بدل جاتا ہے, محبوب نے بدل دیے لوگ, حضور بدل نہیں آئے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں. احساس, ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا, ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے. باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے, تیری بہن کا نکاح کرنا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی ذرا ایک منٹ ٹھہریں, یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ آئی ہے, یہ ذرا دیکھ لیں پہلے کیا نکلا ہے. دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت. اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے, کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو, اس سے زیادہ نہ کرو. اب تو گند گھروں تک آ گیا, اب تو مجرے, بے حیائیاں, فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی.